الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر ما سبق میں بیان فرمائی۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ کے مختلف کلمات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اکثر صورتوں کے نام تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہیں۔ باب وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کے خلیفہ مقرر کرنے، فرشتوں کی عرض کرنے کا بیان اس صورت میں فرمایا ہے۔ جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استکشاف حکمت کے طور پر یہ سوال کیا تھا، اتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، سوال کیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اظہار کے لیے وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے۔ اب تمام چیزوں سے مراد تو جمہور محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہاں پر اسماء ہی مراد نہیں ہے، بلکہ مسمى کے خواص اور اس پر مرتب ہونے والے اثرات وغیرہ سب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ سن رہے ہیں؟ یعنی یہ نہیں کہ صرف نام بتا دیا کہ فلاں شے کا نام یہ ہے نا۔ جیسے بہت سارے انسانوں کو بہت ساری چیزوں کے نام معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر، اس کی کام، اس کی غرض، اس کی منفعت، اس کے نقصانات معلوم نہیں ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف تمام چیزوں کے نام ہی نہیں بتائے تھے، بلکہ جو مسمیات تھے ان مسمیات کی حقیقت کو بھی واضح کیا اور اس کے خواص کو بھی بیان فرمایا۔ صرف نام کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ مسمى کے کنہ اور اس کے عوارض، ذاتیات و عرضیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں ان کا ادراک پیدا فرما دیا۔ سمجھ رہے؟ اب تعلیم کی کیفیت کیا تھی؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اشیاء کا علم ضروری بنا دیا، بدیہی بنا دیا، علم بدیہی۔ جیسے کہ انسان آنکھ کو بند کرنے کے بعد کھولے تو اسے سامنے والی دیوار کا رنگ، اس کی جناب کیفیت، اس کا طول بداہتاً معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیکھتا ہے۔ ارے نہیں سمجھے؟ جیسے کوئی شناسہ آپ کے سامنے آیا تو اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ جیسے دیکھیں گے فوراً اس کا ادراک ہو جائے گا۔ علم ضروری، علم ضروری جانتے ہو؟ ایک تو معنی یہ کہ جس کی تحصیل میں نظر و فکر کو دخل نہ ہو، اور ایک معنی یہ کہ جس کی عدم تحصیل پر بندہ قادر نہ ہو، اس کی تحصیل بدی ہو۔ ارے نہیں سمجھے؟ جیسے آپ کھولی تو سامنے کی چیز نظر آئی کہ نہیں؟ اس کا رنگ معلوم ہوا کہ نہیں؟ اگر بندہ چاہے بھی کہ میں آپ کھولوں اور مجھے سامنے والی چیز کا رنگ معلوم نہ ہو تو نہیں ہو سکتا ہی۔ یہ علم ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے بدیہی بنا دیا۔ سمجھ رہے؟ اور ایک قول یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القاء فرمایا۔
بدی نہیں، القا فرمایا. جو بولتے ہیں کہ علم کو ایسی چیز تھوڑی تم پلا دوں، مطلب پلا دوں مطلب دل میں ڈال دوں. تو ہمارے علم میں ایسی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں تمام علوم کا القا فرما دیا تھا، ہے نا. اب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو شے ہو اور اس کا علم حضرت آدم کو نہ ہو. یہاں تک کہ پڑھا آپ نے جلالین شریف میں کہ پیالے اور ڈوئی سمجھتے ہو؟ ڈوئی نہیں سمجھتے ہو؟ ارے سالے دوئی میں رہ گئے کیا؟ ڈال سے دوئی کڑی بنتی ہے. کیوں؟ ماشاء اللہ کڑی سے کڑی مل رہی ہے تو کیا نہیں. پیالے، دوئی، چمچے تک کے نام سب بتا دیے قطعا حضرت آدم کو. اب اس کے بعد کیا؟ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان چیزوں کا فرشتوں پر پیش کیا. اب ناموں کو پیش نہیں کیا. ثم عرضهم نام پیش نہیں کیے، اشیاء پیش کی. اس لیے پڑھا آپ نے جلالین شریف میں کہ الاسماء ای مسمیاتها، اس لیے تفسیر فرمائیے. ثم عرضهم بعد میں آ رہا ہے، ہم ضمیر کا مرجع بنانا ہے. تو ہاں ہم ضمیر کا مرجع اسما نہیں ہوگا. اسما پیش کرنے کی چیز نہیں ہے، مسمیات پیش کی ہیں اور مردے کے لیے ضروری ہے کہ ما سبق میں مذکور ہو. اس لیے اسما سے مراد جو ہے وہ مسمیات ہے. اب ثم عرضهم، تو ان مسمیات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. عرضهم علی الملائکہ. اس کے بعد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتاؤ. باسماء ہؤلاء سے معلوم ہے کہ جو پیش کیے گئے وہ اسماء نہیں تھے، مسمیات. باسماء ہؤلاء ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر اس دعوے میں کہ ہمیں علم زیادہ ہے سچے ہو تو بتاؤ. ایتونی، تو آپ نے پڑھا کہ امر یہ امر تعجیز کے لیے ہے نا. اس لیے کہ ہم فرشتے تو معصوم ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے گناہوں سے ان کو معصوم بنایا ہے. تو انبئونی امر آتا وجوب کے لیے، تو امر اگر ایجاب کے لیے ہو تو فرشتے بتا نہیں پائے. تو یہ تو ایک امر جو واجب تھا اس کی بجاوری سے قاصر رہے. تو بتایا کہ یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے، تعجیز کے لیے. تعجیز کے لیے کیا مطلب کہ ان کے عجز کو، عجز نہیں ہے، عجز کو ظاہر کرنے کے لیے، عجز کو سمجھ گئے. جیسے بڑے بہادر ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، مطلب کیا بڑے بہادر نہیں ہو اس لیے کہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو اس کام نہ کرنے سے تم پر تمہارا بہادر نہ ہونا ظاہر ہو جائے گا. ہم پر تو ظاہر ہے ہی، تم پر تمہارا بہادر نہ ہونا ظاہر ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے بیٹا تعجیز، اظہار عجز کے لیے، ہے نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یہ حضرت فرشتوں نے کہا تھا. پھر اس کے بعد کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تم بتاؤ ان کا نام کیا ہے. آدم تم بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سمجھ گئے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو گئی تو اب کہا فرشتوں سب سجدہ کرو، اس لیے عظمت ظاہر ہو گئی ہے. تو پہلے اظہار عظمت فرمایا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دے دیا. اب چونکہ اظہار عظمت ہو چکا تھا تو فرشتوں کو سجدہ کرنے میں کوئی غرض نہیں تھا سوائے ابلیس کے، سوائے کان من الکافرین. وہ تھا ہی کافر، کان من الکافرین، کافر تھا، علم الہی میں کافر تھا. یہ سارا من الکافرین تھا تو نہیں ہو گیا، تو اب تھا نہیں تو اب ہو گیا. یہ تھا لیکن اب ظاہر ہوا. کان من الکافرین یا سارا من الکافرین دونوں معنی ہو سکتے ہیں، دونوں پر ہے نا. کیوں ہوا؟ تو سوال ہے جملہ مستانف کا جواب کان من الجن، کان من الجن. سجدہ اس لیے کیا کہ چونکہ جن تھا اور جن کی طبیعت میں شرارت ہے نا. یہ کان من الجن سے معنی لوگ ابھی ہے، پہلے چھپا ہوا تھا کان من الجن. معلوم اب ظاہر ہوا کہ یہ کیا ہے. حقیقت اب کھلی، کان من الجن اب کھلا، چھپا ہوا تھا ہے نا. اور یہ کان من الجن جن تھا. ففسق عن امر ربی، اب اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. فسقت تمر بولتے ہیں جبکہ کھجور شگوفے سے نکل جائے. پڑھا ہوگا نا، اس میں آیا ہوگا الا الفاسقین میں آیا ہوگا، آیا بھی نہیں نکل گیا ہوگا تو
ارے آیا ہے نہیں بخاری شریف میں وما يضل بها الا القوم الفاسقون نہیں ہے. ارے آ گیا ہوا بھائی یضل بھی کثیرہ ویادی بھی کثیرہ ابھی نہیں آیا. اچھا چلو تو آ جائے گا انشاءاللہ. اب یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بات چیت ہوئی. اب حدیث پاک سنیے یہاں پر جو پیش کیا ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کو جمع فرمائے گا, تمام مومنین کو جمع فرمائے گا, تمام مومنین کو جمع فرمائے گا. اور قیامت کے دن بہت لمبا دن ہوگا ہے نا, 50,000 برس کا دن ہوگا. کتنے کا؟ 50,000. کیا ہے قرآن شریف ہے سورہ کس میں ہے؟ خمسین الف سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم کانوا یرون بعیدا نراه قریبا. سأل سائل بعذاب واقع اس میں نہیں ہے. ارے اس میں یہ ہے والروح ہاں یوم تعرض الملائکۃ الیہ والروح فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. وہ دور سمجھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ہے نا, اس کا ذکر ہے. تو جناب جب وقت گزر جائے گا تو اہل محشر کہیں گے چلو کسی کو بارگاہ خداوندی میں سفارشی بناتے ہیں جو ہماری رب قدیر کی بارگاہ میں سفارش کرے اور ہم آج کے دن کے آلام سے محفوظ ہو جائے. تو سب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے سب سے پہلے. اس وہ حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے. وہ کہیں گے کہ انت ابو الناس خلقك الله بيدي واسجد لك ملائكتك وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. وہ کہیں گے آپ تمام انسانوں کے جد اعلیٰ ہیں. ایک صفت. دوسری صفت اللہ تعالی نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے کہ آپ کی پیدائش میں ماں باپ کا واسطہ نہیں ہے. خلقک اللہ بیدہ دو گئے واسجد لک ملائکتہ اور آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا. کیا ہوئے؟ 3. وعلمک اسماء کل شیء اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر ایک چیز کا نام سکھایا ہے. یہی ہے محل ترجمہ وعلم آدم الاسماء كلها. اسی وجہ سے اس مقام پر یہ حدیث بیان کی ہے وعلمک اسماء کل شیء. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے ہیں. فاشفع لنا عند ربک تو آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس حال سے راحت بخشے. پہلے تعریف کی بعد میں سوال کیا. اس سے معلوم ہوا کہ سوال کرنے سے پہلے مسئول عنہ کی تعریف کی جائے. یہی مزاج اسلام ہے. قرآن کریم میں بھی پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہے ذکر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. تو دعا کرنے سے پہلے تعریف کرنا چاہیے. دعا کرنے سے پہلے تعریف. ایک مزاج معلوم ہوا نا کہ سوال کرنا تو پہلے
تعریف کرو, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. اسی لیے جب کوئی دعا کرنا ہوتی ہے نا تو پہلے میلاد شریف, ذکر رسول ہوتا ہے, ذکر خدا ہوتا ہے, بعد میں دعا ہوگی. کیونکہ پہلے جناب تعریف ہوتی ہے, مدعو ثنا ہوتی ہے, نعت و منقبت ہوتی ہے. جب پوری نعت و منقبت ہو گئی, دعا ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی, اب اس کے بعد میں دعا کرتے ہیں اللہ ہماری آرزوؤں کی تکلیف. بعد میں پہلے تعریف ہوتی ہے. تو بیٹا اسی تعریف کا نام میلاد ہوتا ہے, اسی تعریف کا نام جلسہ ہوتا ہے, اسی تعریف کا نام محفل پاک ہوتا ہے, اسی تعریف کی مجلس کا نام 11ویں شریف 12ویں شریف ہوتا ہے. نام الگ ہے, مقصود سب کا ایک ہے کہ نہیں. مگر یہ بھی تو معلوم ہوا کہ میلاد میں ہونا کیا چاہیے, جلسے میں کیا ہونا چاہیے, یہ بھی کچھ معلوم ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے ہو رہا ہے. تو جو مقصد اوپر ہو رہا ہے آج کل کے جلسوں میں, غور کرنا, حالات دیکھنا اور پھر مقصود جو ہے وہ دیکھنا. فرماتے ہیں اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لست ہناکم, میں اس مقام پر نہیں ہوں. لست ہناکم, لست ہناکم, جہاں تم مجھے لے جانا چاہتے ہو اور جو کام تم مجھ سے کروانا چاہتے ہو, لست ہناکم, میں تمہارے لیے لست ہونا اتنا ہے. کم جو کام کم خطاب کے لیے, لست ہونا, میں وہاں نہیں ہوں, میرا یہ مقام نہیں ہے. وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ, اور اپنے ذنب کا ذکر کریں گے. کیا ذنب بیٹا؟ وہی درخت سے کھانے کا معاملہ. لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. سمجھ گئے؟ حکم تو یہ تھا فَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, شیطان نے پھسلا دیا. سمجھے؟ وَلَقَدْ عِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے انہیں حکم دیا تھا ایک کا, تاکیدی, قریب مت جانا. فَنَسِيَ, حضرت آدم پر نسیان طاری ہو, آدم پر نسیان طاری ہو گیا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, کہ ہم نے ان کے لیے گناہ کا عزم نہیں پایا. اور یا عزم کا معنی کہ جس بات سے روکا گیا تھا اس بات پر جمنے والا نہ پایا. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, ہم نے اس بات پر ان کو جمنے والا نہ پایا. تو بیٹا یہ ذم جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ حقیقتاً گناہ نہیں ہے. سنیں, گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے خود فرمایا فَنَسِيَ آدم, آدم بھول گئے. نسیہ نسیان کا ذکر ہے, نسیہ آدم, آدم بھول گئے. اور ناسی سے جو فعل حالت نسیان میں صادر ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. فنسیہ نسیان ہے تو گناہ کہاں ہے؟ لیکن اس کو ذنب سے تعبیر کرنا اس لیے ہے کہ وہ بصورت ذنب ہے, اور یہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. یہ کوئی خطا نہیں تھی, خطا نہیں ہے, لیکن مقام بڑا بلند ہے. اپنے دست قدرت سے بنایا, ملائکہ کا مسجود بنایا ہے کہ نہیں, اپنی طرف سے روح خاص ڈالی. یہ اتنے انعام و اکرام کا تقاضا یہ تھا کہ نسیان طاری نہیں ہونا چاہیے تھا. کیسے بھول گئے آپ, بھول کیسے گئے, کچھ سمجھے نہیں آپ نے, ہے کہ نہیں. حالانکہ بھولنے والے سے کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن اتنی نعمتیں ہیں کہ جناب نسیان طاری ہوا اور حالت نسیان میں کیا تو الوف مرتبہ کے اعتبار سے اس کو ذم فرمایا گیا ہے نا. ذم, ارے سمجھ گئے, ذم کے لیے گناہ ہونا لازم نہیں ہے نا, بلکہ ذم کا اطلاق تو مطلقاً خلاف امر کوئی کام ہو جائے تو ذم کہتے ہیں, لیکن معصیت ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بحث ہے. ذم کا کے لیے معصیت لازم نہیں ہے نا. تو آپ حیا کریں گے اور کہیں گے ای تو نوح کے پاس چلے جاؤ, اس لیے کہ وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے زمین والوں کی طرف مبعوث فرمایا. ان کے پاس چلے جاؤ کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کافروں کی طرف بھیجا اور ان کو رسول بنایا. فیاتون, تو سب کے سب حضرت نوح کے پاس چلے جائیں گے. فیقولو, تو وہ کہیں گے لستو ہناکم
میں اس مقام پر نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ سَوَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ, اور اپنے اس سوال کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا, وہ سوال کہ جس کا انہیں کوئی علم نہیں تھا. کیا سوال؟ کہ جب ان کا بیٹا کنعان ڈوبنے لگا ہے نا, کشتی میں نہیں آیا, اور انہوں نے کہا تھا اے بیٹے آ جا آ جا آ جا, تو اس نے کہا کہ نہیں, سآبی الی جبل یعصمنی من الماء, میں ان قریب ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. یعصمنی من الماء. تو آپ نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحیم, کو آج کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو یہ بھی ڈوب گیا. کنعان سمجھ گئے. اب اللہ تعالی نے حضرت نوح سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح, جب سیلاب آئے گا, پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے تو ہم تم کو اور تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے. تو جب یہ ڈوبنے لگا تو بیٹے کی محبت فطری ہوتی ہے نا, اگرچہ وہ نافرمان اور جناب باغی ہو جائے لیکن تب بھی باپ ماں والدین کی محبت کبھی نہ کبھی جوش مارتی. جب ڈوبنے لگا ونادى نوح ربه فقال قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. یہ کہا, کیا کہا؟ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي, اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے. ان ابني من اهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ, اور تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ حَكَمُ الْحَاكِمِينَ, اور تو حکم الحاکمین ہے. تو یہ سوال کیا نا, سوال کیا نا, اِنَّ ابْنِي مِنْ عَلِي, سوال کیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. یہ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک, وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے, حالانکہ سگا بیٹا ہے مگر فرمایا لیس من اہلک, تیرے اہل سے نہیں ہے. اس سے علماء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو نسب منقطع ہو جاتا ہے. انہ لیس من اہلک, لیس من اہلک, کوئی اچھا آج کل ذہن میں یہ تو بچ گیا ہے. انہو لیس من اہلک, تمہارے اہل سے نہیں ہے. اہل سگے بیٹے کے لیے فرمایا لیس من اہلک, اہل سے نہیں. انہو عمل غیر صالح, کا مضاف مقدر ہے. انہو ذو عمل غیر صالح, عمل صالح اچھے کام والا نہیں ہے, جو اچھا کام کے ایمان ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, تو آپ اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. تو حضرت نوح نے کہا تھا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. سمجھ گئے بیٹا؟ اب ایک صاحب نے کہتے رہے بھائی ابو لہب تو ہمارا رشتہ دار ہے, معاذ اللہ ہے نا, ابو لہب تو ہمارا تو حضور کا تیسا ہے, ہمارا رشتہ دار ہے. تو ایسی ہوتا نا, علم نہیں ہوتا تو ایسی بات ہوتی. تو پھر اسی آیت سے بہت سارے جوابات دی گئی, یہ بھی دیا ہے انہ لیس من اہلک, کفر سے ارتداد سے نسب منقطع ہو جاتا ہے. ہاں تو آپ کہیں گے وَيَذْكُرُ سَوَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ, اور وہ سوال کریں گے جو انہوں نے, اور ذکر کریں گے, اب یاد کریں گے اپنے اس سوال کا جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا, اس بات کا جو انہیں علم نہیں تھا.
فقالا تو اللہ فیقول اللہ فرمائیں گے یہ ایتو خلیل الرحمن، خلیل الرحمن کے پاس چلے جاؤ، خلیل رحمان اللہ تعالی کے خلیل کے پاس چلے جاؤ۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالی نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل بنایا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ بات سمجھے بیٹا؟ ہاں، خلیل، خلیل خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ تو ہمارے علماء نے کئی فرق بیان کیے ہیں خلیل و حبیب میں۔ خلیل وہ تھا کہ جس کے پاس کتاب آنے کے لیے جگہ متعین ہو، جیسے کوئی طور پر کتاب ملی۔ حبیب کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی ہے، ارے حبیب کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہوتی ہے، حبیب جہاں پر ہوتا ہے وہاں وہی نازل ہوتی ہے۔ ارے سمجھے بات؟ ہاں، اور خلیل کے لیے صفت خلت ثابت ہوتی ہے کہ خلیل اپنے جس کا خلیل ہوتا ہے اس کی رضا تلاش کرنے میں لگتا ہے، اور حبیب وہ محبوب ہوتا ہے، حبیب بمعنی محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا چاہتا ہے، وہ محبوب ہے، وہ خلیل ہے۔ خلیل کے لیے ضروری ہے کہ جس کا خلیل ہے اس کی رضا چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ فیاتونا، تو سب وہاں چلے جائیں گے، دیکھو وہاں چلے جائیں گے، جانا ہے۔ ارے مرض مولک ہے، دوائی کس ڈاکٹر نے کہا وہاں چلے جاؤ، فوراً چلے جائیں گے۔ وہاں کہ نہیں تم دلی لکھنؤ جاؤ، وہاں چلے گئے فوراً، وہاں کیا کریں دلی جائیے۔ یہ تو بڑا کچھ بھی مشکل نہیں، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہاں کسی جائیں گے۔ اس سے معلوم ہے کہ حاجت مند کو جانا چاہیے، انبیاء نہیں آئیں گے یہ جائیں گے۔ اب جب اس کے پاس ان کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے لست ہوناکم، جو خلیل ہوں الگ، لیکن میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا اور اس میں بعض روایتوں میں اپنے وہ 3 امور ذکر کریں گے، یاد کریں گے۔ ایک تو جو آپ نے کہا تھا بل فعلوا کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے اس کے جوابات پڑھے ہیں تفسیر مدارک شریف میں، پڑھا نا۔ اور ایک یہ کہ جو انہوں نے اپنی بیوی سارہ کے لیے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور ایک انی سقیم۔ اب کہیں گے ایتو موسیٰ عبدا کلمہ اللہ وآتاہ التوراۃ، تم سب موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور انہیں توریت عطا فرمائی۔ فیأتونہ، تو سب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے۔ فیقول لست ہوناکم، تو کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، اور وہ یاد کریں گے کہ انہوں نے جو بغیر نفس بلا جان کے بدلے جان کو قتل کر دیا تھا، وہ آپ نے پڑھا ہے سورہ قصص میں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ ایک قبطی کو مار دیا تھا، ہے نا۔ قبطی جھگڑا کر رہا تھا اسرائیلی سے، تو اسرائیلی وہ قبطی ظلم کرتے رہتے تھے، ہے نا، اکثریت میں تھے، اکثریت کی مزاج میں ظلم کرنا ہوتا ہی ہے، ظلم کرتے رہتے تھے ہمیشہ۔ تو بنی اسرائیلی جو تھا اس نے حضرت موسیٰ کو بلا لیا، آپ آئے تو دیکھا کہ زیادتی قبطی کر رہا ہے، قبطی کر رہا ہے۔ فوَكَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو آپ نے تھپڑ مارا، تھپڑ سے کوئی مرتا ہے کیا؟ تھپڑ سے کوئی مرتا نہیں ہے، قتل عمد نہیں ہے، تھپڑ مارا فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو کام تمام ہو گیا، ہے نا۔ تھپڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا بھائی، تھپڑ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، تو آپ جو ہے اس کے بعد میں چلے گئے، اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اور وہ مر گیا تھا، خالی اسرائیلی تھا، کسی کو خبر نہیں تھی کسی نے مارا ہے۔
اگلا دن جب آیا تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی پہ جھگڑا کر رہا دوسرے سے. ارے سنے, اب اس نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کی طرف گئے. یہ بتانے سمجھانا تھا, آج سمجھانا تھا بھی تم جھگڑا مت کیا کرو, تمہارے جھگڑے کی وجہ سے کل وہ مر گیا, جھگڑا مت کرو. سمجھے؟ تو گئے تو آپ سمجھانے کے لیے تھے. اب یہ کل کا ماجرا دیکھ چکا تھا, ماجرا جو جاری ہوا تھا, ماجرا جو جاری ہوا تھا, کل جو ہوا تھا ماجرا, وہ دیکھ چکا تھا. یہ کے ساتھ نہیں ہے, الف کے ساتھ ماجرا دیکھ چکا تھا. تو اب یہ سمجھا کل تو اس کا نمبر تو ہو گیا تھا, کل تمام, آج میرا کام ہو جائے گا. تو حالانکہ معلوم کسی کو نہیں تھا. تو اس نے کہا اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بلمس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. یہ ندان دوست, اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بلمس, کیا آپ آج مجھے مارنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے اسے مارا تھا؟ اب جن کو خبر نہیں تھی ان کو بھی خبر ہو گئی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے. سمجھ گئے؟ اب کیا تھا, تو ایک نہ ان کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے تعلق سے مشورہ ہونے لگا. تو ایک مخلص مومن تھا, اس نے آ کر حضرت موسیٰ کو اطلاع دی. قال رجل من اہل المدینہ قال وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. آپ نکل جائیے, اني لك من, میں کو خیر خواہ. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. پورا اس کا واقعہ مسجد سمجھ گئے. تو پھر وہاں پر نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے. سب پورا پڑھا آپ نے. تو اب جب یہ قتل تو ہوا, لیکن یہ قتل بغیر نفس ہے, تو آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوم الحساب اسی قتل کو یاد کریں گے کہ قتل ہوا تھا مجھ سے اور بغیر نفس ہوا تھا. تو جو خود بغیر نفس قتل کر چکا ہے وہ کس زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے شفاعت کی زبان کھولے گا؟ سنیں, کہیں گے ای تم عیسیٰ, عیسیٰ کے پاس چلے جائیں. عبد اللہ و رسول و کلمۃ اللہ و روحا, کہیں گے وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا کلمہ ہے. کلمۃ اللہ, کلمہ ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا باپ کے لفظ کن سے پیدا فرمایا. وہ روح, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح خاص ہے کہ جو حضرت جبریل امین علی نبی کی نام علیہ السلام نے آپ کی والدہ کے گریبان میں پھونکی تھی. آئیں گے تو کہیں گے لستو اللہ کو, میں بھی نہیں. کیوں؟ یہ کیا کہیں گے؟ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. کہیں گے میری امت نے, میرا کلمہ پڑھنے والوں نے میری عبادت کی ہے, اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ تو اگرچہ عبادت کرنا فعل ان کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کی ہے, اس عبادت سے میرا رشتہ جوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نہیں سمجھے کیا؟ قصور نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑی اور میری کی, سمجھے؟ تو میری اس قوم نے اتنا غلط کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کے میری عبادت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر میری عبادت کی, میں کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارش کروں یا اللہ ان کو راحت پہنچا دے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نہیں سمجھے بات؟ ہاں, تو اب پھر کہا جائے ایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. تم سب کے سب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ
اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے ان کے اگلے اور پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دیا. غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ہے نا؟ پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کہے کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی. اور نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا اذهبوا الى غیری، ہے نا؟ تو بیٹا فیاتونی، اب سب میرے پاس آئیں گے، اب آئیں گے سب میرے پاس آئیں گے. فیاتونی، لیکن سب پہلے نہیں آئیں گے، پہلے وہاں پہنچیں گے. اگر پہلے آ جاتے تو پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان کا اظہار نہیں ہوتا. سب نے صف محشر میں للکار دیا کو بے قصوں کے آقا تیری دعائی ہے. تو بیٹا اب یہاں پر یہ نہیں ہے اذهبوا الى غیری نہیں ہے، فانطلقوا فانطلقوا ہے نا. اب میں چلوں گا. فانطلقوا حتی استأذن علی ربی فیؤذن، یہاں تک کہ میں بارگاہ عزدی میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا. فیؤذن، مجھے اجازت مل جائے گی. فاذا رأیت ربی وقعت ساجدا، تو بیٹا وہی ہے نا کہ تعریف مقدم ہے سوال پر. اور آج انتوں کے سجدہ یہ غایت عبادت ہے، اس لیے غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے سجدہ. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. سجدہ کروں گا نہیں، سجدے میں گر جاؤں گا. یعنی سجدہ کرنا ایسا ہوگا کہ جیسے بلا اختیار سجدے میں گر جانا ہے. سجدے میں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے اور سجدے میں ہے. کتنی پیاری ادا ہے. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ مجھے فوراً اٹھنے کا حکم نہیں دے گا. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب کی یہ ادا بہت پسند آئے گی کہ میرا حبیب میرے سامنے سجدے میں ہے. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا جب تک چاہے گا، فوراً نہیں. یہ ادا بہت اچھی ہے، ادا بہت اچھی ہے. فَيَدْعُنِي سَاجِدًا، اور تمام اہل محشر دیکھیں گے، وہ نظارہ دیکھیں گے کہ محبوب سجدے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ رب اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کا دریا اکرام رحمت پر ہے. فَيَدْعُنِي مَا شَاءَ. فقط اتنا ثواب ہے انعقاد فضل محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ شان محبوبی دکھائی جانی ہے، شان محبوبی. فقط اتنا ثواب ہے، اللہ مسا زمن بھی کوئی جواب نہیں ان کا. فقط اتنا ثواب ہے انعقاد فضل محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی. مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی ڈالی ہے. فرماتے ثم یقال، پھر کہا جائے گا ارفع راسک سل تعطى قل اسمع واشفع تشفع. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا، اے محبوب ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے. سجدے سے اٹھیے نہیں، سر اٹھائیے، سر اٹھائیے. ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے تاکہ جبین شفاعت کو سب دیکھ لیں. جس کے ماتھے شفاعت کا سیر آ رہا ہے اس جبین سعادت پلا گھسنا. ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے. ارفع راسک، اسی جبین مبارک پر تو شفاعت کا سیرا باندھنا ہے. جس کی کیا ہے پڑھا میں ابھی، جس کی ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، یہ تو ہے پیشانی اٹھائیے تاکہ شفاعت کا سیرا باندھ دیں. اس جبین سعادت پلا گھسنا. ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے. وصل توتا، مانگیے دیا جائے گا. سر تو سر اٹھائیے، مانگیے مانگیے، یہاں پر نہیں، پہلے سر اٹھائیے. وصل توتا وقل تسمع، کہیے سنا جائے گی. کہیے، جو کہیں گے سنا جائے گا. یعنی جو کہیں گے، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا، ہے نا. تسمع کا مطلب وہی ہے.
نہیں بولتا ہماری تو سنائی نہیں ہوتی، کچھ سنائی نہیں ہوتی، کیا سنتا نہیں کوئی، کیا مطلب جو کہتے ہیں وہ ملتا نہیں ہے. وقل تسمع واشفع تشفع، شفاعت کریے، شفاعت قبول کی جائے گی. فرماتے ہیں فارفع راسی، تو اپنے سر کو اٹھاؤں گا. فاحمدہ بتحمید یعلمنی ہے، پھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کلمات حمد کہوں گا جو کلمات حمد اللہ تعالی مجھے سکھائے گا. یعلمنی ہے. اور ایک روایت میں کہ اس سے پہلے ان کلمات سے کسی نے حمد نہیں کی ہوگی. ایک روایت میں یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ کلمات حمد کا علم اللہ تعالیٰ کو اسی وقت ہوگا. یعلمنی ہے، مجھے سکھائے گا. اب نہیں بھی نہیں ہے تو بعض لوگ علم ما یکون کیسا رہے گا؟ یہ تو علم ما یکون سے تو خارج ہو گیا. یعلمنی ہے تو وہ کبھی علم نہیں ہے، اس وقت میں علم ہوگا. تو علم ما یکون کے خلاف ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ خلاف نہیں ہے. وہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک، قیامت تک. اور یہ واقعہ قیامت تک نہیں ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد ہے. اس لیے یہ ما یکون کے خلاف نہیں ہے. یعلمنی ہے. ثم اشفع، پھر شفاعت کروں گا. فیحد لی حدا، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرما دے گا. ایک حد مقرر فرما دے گا. حد کیا مقرر؟ جیسے بے نمازی جو ہے انہیں نکال لو، یہ جو بے روزے دار ہیں ان کو نکال لو، یہ روزے چھوڑا تھا ان کو نکال لو. یہ حد متعین. فیحد لی حدا فادخلهم الجنہ، ان کو جنت میں داخل کراؤں گا. ادخلو نسبت اپنی طرف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، تو ادخال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور یہ ادخلهم الجنہ، الجنہ بھی ہے، پہلے کی ہے، نسبت دونوں کی طرف ہے. اس سے معلوم ہے کہ جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے. یہ شرک نہیں ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، تو ہے. اور یہاں کیا ہے؟ ادخلهم الجنہ. تو کیا شرک ہے؟ یہ وہ نسبت حقیقی ہے، نسبت مجازی ہے. اللہ تعالیٰ بیٹا دیتا ہے، غوث اعظم نے اولاد دے دی، یہ کوئی شرک نہیں ہو جائے گا. اولاد دینے کی نسبت غوث اعظم کی طرف کیسے ہو رہی ہے؟ جیسے یہاں پر ہو رہی ہے. اس سے معلوم ہے کہ اسناد مجازی ہوتی ہے، اسناد مجازی ہوتی ہے. فادخلهم الجنہ، جنت میں داخل. اب دیکھو داخلہ حاصل ہو گیا. داخل کرنے والے کون ہیں؟ حضور. ادخلهم الجنہ، میں جنت میں داخل کروں، میں جنت میں داخل کروں گا. صفے معاشر اٹھے، صفے معاشر اٹھے، صفے ماتم اٹھے، خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نظر کھولا ہے جنت کا، ہے نا. ثم اعود الیہ، ان کو پہنچا کر پھر آ جاؤں گا. ان کو پہنچا کر، پہلے یہ جائیں پھر بعد میں پہنچا کر پھر آؤں گا. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا، ہے نا، تو مثلا اسی کے مثل کے میں سجدے میں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑے گا، پھر حکم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا. فَيُحَدُّ لِي حَدًّا، ملا. فَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، کیا ان کو میں ملا بیٹا. سنے اب اس کے بعد پھر میں تیسری مرتبہ آؤں گا، پھر ایسی ہوگا. ثم اعود الرابعہ، اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ آؤں گا. فاقول ما بقي في النار الا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، تو میں کہوں گا اب تو جہنم میں کوئی باقی نہ رہا. ہاں وہی باقی رہا کہ جس کو قرآن نے روک لیا ہے،
کیا مطلب کہ جن کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. جو بھی مومنین تھے، جتنے بھی گناہگار، خطاکار، سیاکار، بدکار اور جناب نافرمان تھے، میں سب کو اپنی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دوں گا. اب کوئی باقی نہ رہے گا مگر وہی باقی رہے گا جس کو قرآن نے روکا ہے، یعنی جن کے لیے خلود فی النار ہے. وجب علی الخلود، اور جن پر کہ خلود واجب ہو چکا ہے. فرماتے قال ابو عبداللہ الا من حبسه القرآن، یعنی قول اللہ عز وجل خالدین فیہا، کہ الا من حبسه القرآن سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مراد ہے خالدین فیہا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو جن کے لیے خلود ہے وہی باقی رہیں گے، اور جن کے لیے خلود نہیں ہے وہ سب نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے. باب